اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وفی مقام آخر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد گرامی قدر حضرات، بندہ ناچیز حاضر تو ادائیگی جمعہ کے لیے ہوا تھا، تو امام صاحب نے فرمایا تو چند منٹ جو ہیں دو موضوع پر دو باتیں میں کروں گا۔ ایک تو آنے والی شب پیر جو ہے وہ شب براءت ہے، جو امام صاحب بھی موضوع لے کر گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک بات میں اس کی کرتا ہوں، اور دوسرا اس وقت ہمارے ملک میں کرنٹ ایشو عقیدہ ختم نبوت پر وقت کے قاضی القضات چیف جسٹس کا یہ ایک اوٹ پٹانگ اور بیہودہ قسم کا اور خلاف شرع خلاف آئین فیصلہ۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا برکتوں سے مالا مال رات میں۔ آسان سی بات ہے۔ دوسری جگہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ جمہور مفسرین کے نزدیک تو ایک ہی رات کے نام ہیں، اور اس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی قرآن اتارا گیا، جسے کہتے ہیں انزال، اور وہ ہے رمضان کی آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات، اور جمہور کے نزدیک 27 آگے پھر رفتہ رفتہ 27 برس میں ہمارے آقا کے قلب پاک پہ اتارا گیا۔ یہ تو مشہور ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مشہور شاگرد حضرت اکرمہ، ایک اکرمہ بن ابو جہل صحابی رسول ہیں، وہ نہیں، یہ اکرمہ تابعی ہیں، امام عبداللہ بن مبارک عباس کے شاگرد۔ حضرت اکرمہ اور ایک جماعت مفسرین کی اس طرف گئی ہے کہ نہیں، لیلۃ القدر تو وہی ہے رمضان والی رات، یہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ لیکن جمہور بہرحال وہی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پھر انزال تو ایک دفعہ ہوا ہے، وہ یا شب برات ہوا ہے یا شب قدر، لیکن اس سے کوئی شب برات کی فضیلت کا منکر دھوکہ نہ دے کہ بھائی لیلہ مبارکہ میں صرف حضرت اکرمہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت یہ کہتی ہے بھائی شب برات قرآن اتارا گیا، وہ لیلہ مبارکہ اسی شب قدر کا نام ہے، وہ تو شب قدر میں اتارا گیا۔ ہم کہتے ہیں جمہور نے یہی کہا، ہم مان لیتے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اس کی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے؟ وہی میں نے کہا نا کہ ایک بات میں اس کی فضیلت کی کروں گا اور ایک ختم نبوت کی، کہ سارے جہان کی اصل بہاریں تو تاجدار ختم نبوت کی برکت سے۔ سادی سی بات ہے، ایک کھیت کھلیان پہ کھڑے ہوئے آپ 80 سالہ بزرگ سے بھی پوچھیں جو کسی ادارے کی چار دیواری کے اندر ہی داخل نہ ہوا ہو بلکہ باہر سے بھی نہ گزرا ہو مومن سنی صحیح العقیدہ، تو اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ عقیدہ توحید و رسالت کے بعد سارے اسلام کا نظام وہ کس پہ قائم ہے؟ ختم نبوت پہ، کہ ختم نبوت اگر نہ مانے تو گویا آپ نے مان لیا کہ اور نبی آ سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ مان لیا تو آپ نے پھر وحی بھی نہیں مان لی، کیونکہ نبی ہوگا تو وحی ہوگی، وحی ہوگی تو نیا دین ہوگا، نیا کلام ہوگا۔
تو پھر آپ نے اس کا مطلب ہے مان لیا کہ اسلام آخری دین نہیں اور نبی پاک آخری نبی نہیں، تو پھر تو ساری کھیل ہی بگڑ گئی۔ تو وہ جو بات ہے کہ شب برات لیلہ مبارکہ سے مراد نہ ہو تو کیا اور بھی کوئی فضیلت ہے؟ تو باب مدینۃ العلم مولا علی مرتضیٰ کی مشہور حدیث سیاستہ کی حدیث، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا نے فرمایا کہ نصف شعبان المعظم کی رات وہ مقدس رات ہے کہ پروردگار عالم اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور پوری رات یہ ندا آتی ہے حل من مستغفر اغفر لہ، حل من مسترزق ارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طالب کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، ہے کوئی روزی کا رزق کا طالب کہ میں اسے وہ رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک، 15ویں کے دن کی صبح طلوع ہونے تک یہ دل نواز صدا اور یہ رحمت کی آواز جاری رہتی۔ اور اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی مشہور روایت ہے، وہ بھی سیاستہ کی روایت ہے، وہ جامع ترمذی کی اور حضرت مولا علی کی ابن ماجہ کی اور مشکات شریف میں دونوں ہیں، ابن ماجہ اور ترمذی کے حوالے سے۔ آپ فرماتی ہیں اس رات میں نے سرکار کو غیب پایا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں پہنچی جنت البقیع میں، سرکار سجدہ کیے ہوئے، لمبا سجدہ کیا، سر اٹھایا تو فرمایا عائشہ تم سمجھتی ہو اللہ اور اس کا رسول تمہارا حق ضائع کریں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا یہ بڑی رات ہے اور ایک خوشخبری ہے وہ سن لو، اور وہ یہ ہے کہ اس ایک رات میں رب العزت امت کے اتنے افراد کو بے سبب بخش دیتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زائد لوگوں کو بے سبب بخش دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا بھی فلاں عمل کرے تو بخشا جاتا ہے فلاں عمل، اس رات کی برکت سے۔ لیکن افسوس کہ فرمایا اس رات بھی چند بدبخت بخشے نہیں جاتے، ماں باپ کا نافرمان، قاطع الرحم جو جان بوجھ کے رشتہ داریاں کاٹے، آدھی شراب نوشی، آدھی بدکار، آدھی جو ہے وہ مجرم جو ہوتے ہیں جن کو یعنی توبہ ان کے لیے معاذ اللہ شغل ہوتی ہے، فرمایا ان کے علاوہ اور تصویر بنانے والے مصورین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کینہ رکھنا والا، کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی دشمنی، اوپر سے ملتا بھی ہے اور دل میں مسلمان کے خلاف بغض رکھتا ہے، فرمایا ان افراد کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ان جرموں سمیت ہر جرم سے ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کر لیں، اور سب سے بڑی توبہ تو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کرے کہ جس نے ڈائریکٹ اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون پر حملہ کیا۔ توحید و رسالت کے بعد اگلا ستون ہی ختم نبوت ہے۔ آپ نے کلمہ اسلام پڑھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، حضرت محمد الرسول اللہ کو رسول مانا، تو ضروری ہے کہ انہیں رسول آخر مانے، اگلا ستون ہی یہی ہے۔ رسول تو حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے رسولوں اور سارے نبیوں کو رسول اور نبی ماننا ہے۔ تو میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ توحید و رسالت کے بعد اگلا ستون وہ ہے، وہ اس لیے کہ حضور کو صرف رسول و نبی نہیں ماننا، آخر الرسل، خاتم الرسل اور خاتم النبیین ماننا یہ شرط ہے۔ مرزا جیسے دجال کانے کی وہ کہہ رہے جی تفسیر صغیر جو ہے وہ اس کو پرنٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کو شائع کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آئین کو چھوڑو، جو کہتے ہیں آئین پاکستان کا 73 کا، پاکستان کے 73 کے آئین میں یہ نہ بھی لکھا ہوتا، یہ تو قرآن و سنت کا آئین ہے بھائی۔ ختم نبوت کے غدار وہ مرتد ہیں، اور مرتد کا شرعی مسئلہ آپ کو بتاؤں، عام کافر اور مرتد کا، اور اسی پہ میں بات ختم کروں۔ ایک ہے کافر کی قسمیں، کافر جاہر، کھلا کافر جس نے سرے سے اسلام کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پھر ایک ہوتا ہے کہ وہ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی ٹھہراتا ہے، یہ اس سے بڑا مجرم ہوا، کافر بھی ہے، اللہ کو مانتا بھی نہیں، اور الٹا اپنے من گھڑت خدا بھی بنائے ہوئے، اور اس سے برتر اوپر مرتبے میں، اوپر کفر کے مرتبے میں، اور گھٹیا پان میں بدتر، ادھر برتر ادھر بدتر، وہ کافر ہے کہ جو اسلام کی دولت چھوڑ کے جس نے کفر اختیار کیا۔
تو جو لوگ پہلے مسلمان تھے اور انہوں نے مرزائیت اختیار کی وہ مرتد ہیں، اور مرتد کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام کافر ہے نا، اس سے آپ دنیاوی معاملات میں بعض ڈیلنگ کر سکتے ہیں، ہاں صحبت محبت نہیں کرنی چاہیے کسی کافر سے بھی، پھر آپ کو ان کا دین اچھا لگنے لگ جائے گا پھر جائیں گے، لیکن ان سے پبلک ڈیلنگ بعض دنیاوی ہو سکتی ہے۔ مرتد سے کسی قسم کی دینی تو دین کا تو وہ ہے جو نہیں، کوئی بھی کافر دین کا نہیں لگتا، دین حق کا، اس سے آپ دنیاوی پبلک ڈیلنگ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگلی بات سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، جتنے کفار کے مذہب ہیں ان کا اپنے مذہب کے طریقے پر آپس میں جو نکاح ہوتا ہے وہ بچے ان کے حرامی نہیں کہلاتے، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں تو ان کا وہ پہلا نکاح بھی مانا جائے گا اور ان کے بچوں کو حرامی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن مرتد جو ہوتا ہے نا اسلام سے پھر کے کفر اختیار کرنا، اپنے جیسے عقیدے والی مرتدہ عورت سے بھی نکاح کرے، شریعت اسے نکاح نہیں کہتی، اسے زنا کہتی ہے۔ مثلا مرزائی کا مرزین سے جو نکاح ہے وہ اس کے باوجود بھی بدکاری ہے، اس کے باوجود بھی ان کے بچے حرام کے۔ تو ایسے حرام زادوں کی کو تبلیغ کی اجازت کا جو فیصلہ اور کیس پاس کرے تو بتائیے، وہ چیف جسٹس کہتے ہیں قاضیوں کا قاضی، وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، چاہے جائے کہ اسے ملک کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا کہا جائے۔ تو اس لیے ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں، بھلے ہم سادے ہوں، دیہاتی ہوں، جٹ ہوں، بالکل ہمیں، لیکن ان باتوں کا ہمیں پل پل خبر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے۔ میں نے جیسے ہی میں پہنچا تو وہ اعلان سن لیا تھا اور موضوع فرما رہے تھے، شب برات ہے بھائی، کم از کم چلو جتنی بھی آبادی ہے جس سے بن پڑے پوری شب برات اللہ توفیق دے، اجتماعی عبادت بھی کریں، صلاۃ و تسبیح کی صورت میں انفرادی عبادت بھی کریں، صبح اللہ توفیق دے روزہ بھی رکھیں۔ مولا علی کی وہ جو حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں حدیث پاک کے، سرکار نے فرمایا جب یہ رات آئے جس میں اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق تجلی رحمت فرماتا ہے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، رات کا قیام کرو یعنی شب بیداری کرو، دن کا روزہ رکھو۔ اور آپ سب سے زیادہ روزے سرکار رمضان کے علاوہ، مائی صاحبہ فرماتی ہیں حضرت صدیقہ بنت صدیق، وہ شعبان المعظم میں رکھتے تھے، اور خاص طور پہ یہ 14ویں کے روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ نامہ اعمال بدلتے ہیں نا، 14ویں جا رہی ہوتی ہے، 15ویں آ رہی ہوتی ہے عصر مغرب کے بعد، تو فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملوں تو روزے کی حالت میں ملوں۔ ملنے سے مراد کیا ہے؟ وہ رب کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتا ہے نا، بھلے آدمی فوت نہ ہو، ایک تو فوت ہو کے ملنا ہے نا، زندہ ہے لیکن وہ ہر سال جو اس کا نامہ اعمال بدلتا ہے۔ غوث اعظم تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں کیونکہ پورے سال کے حاجیوں کے، پیدا ہونے والوں کے، مرنے والوں کے، نکاح والوں کے، سب کے نام و مرتب ہو جاتے ہیں نا۔ غوث اعظم ہمارے چونکہ مرشد ہیں، رہنما ہیں، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے فرماتے ہیں بہت سارے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں جبکہ دکانوں پہ ان کے کفن آ چکے ہوتے ہیں، بہت سارے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار دنیا میں لگے ہوتے ہیں جبکہ ان کے احرام انہوں نے حج کرنا ہوتا ہے اسی سال، وہ بازاروں میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے احرام والوں میں ہمارا بھی نام، ایمان پہ موت پا کے کفن پانے والوں میں بھی بے شک ہمارا نام آ جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ مرنا نہیں ہے، مرنا تو ہے، اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے کہ نہیں اس سال نہیں، اللہ نہ کر، ہم کہتے ہیں ایمان پہ مر کے کفن پہن کے، ہاں مدینے میں مر کے کفن پہن کے جنت البقیع میں دفن ہونے والوں میں اللہ کرے ہمارا بھی نام لکھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں تو کہوں گا کہ شب برات ایسا ماحول بنائیں، استاد جی بھی اگر ان کی مسجد میں، مجھے نہیں پتا وہاں پروگرام ہے جی آپ کی مسجد میں یا یہاں ہوں گے آپ اچھا ادھر، چلو پھر جب وہاں سے آپ آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں، بیان بھی کریں اور ایک پورا ماحول بنائیں۔ میں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ میں بھی آ جاؤں گا، اور سارا اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، سنت اللہ کا۔